بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خوبصورت واقعہ، یہ واقعہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے گود میں لیا اور ان کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا بچپن۔ محترم ناظرین، سب سے زیادہ اپنی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھنے کا شرف جس خاتون کو حاصل ہوا وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی رضائی والدہ ہونے میں انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب یوں بیان ہے۔ محترم ناظرین، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزی ہے۔ یاد رہے حضرت حلیمہ کے والد گرامی ابو زیب کا نام عبداللہ بن حارث ہے۔ محترم ناظرین، بعض نے حارث بن عبداللہ تحریر کیا ہے۔ پیارے دوستو، شرفائے مکہ کا دستور تھا کہ شہر کے لوگوں اپنے شیر خوار بچوں کی بدو آبادی اور دیہات میں بھیجا کرتے تھے تاکہ بچے کھلی فضا میں بہتر نشوونما پانے کے ساتھ ساتھ اچھی اپنی زبان بھی سیکھ جائیں، کیونکہ عرب کی خالص زبان حاصل کریں، کیونکہ عرب میں موجود بہت سی بولیاں تھی، کیونکہ عرب میں تجارت کے لیے لوگ آتے تھے تو وہاں پر بولی مکس ہو گئی تھی، تو بچے اچھی عربی زبان سیکھ جائیں، اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ محترم ناظرین، بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آیا کرتی تھی کچھ خواتین، چنانچہ اسی دستور کے مطابق اس سال قبلہ بنو سعد کی جو 10 عورتیں بچوں کو حاصل کرنے کے لیے مکہ آئیں، ان میں ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ پیارے دوستو، حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شیر خوار عبداللہ نامی بچہ، ان کا شوہر حارث اور ایک اونٹنی تھی۔ اس سفر کی روایت حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میں بنی سعد کے خاندان کے ساتھ مکہ میں بچوں کو حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ حالت یہ تھی کہ اس سال شدید قحط تھا، میری سواری بہت ہی لاغر اور کمزور تھی جس کا چلنا دشوار تھا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو دودھ کا سیر نہ ہو سکا تھا، مطلب جو میرے دودھ سے سیر نہ ہو پاتا، اور نہ ہی ہمارے پاس سیر ہو کر کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ ساری رات اس بچے کے روتے اور ہماری جاگتے بسر ہو جاتی تھی۔ سواری کے لاغر ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں دوسری دائیوں کے بعد پہنچی۔ تمام کی تمام عورتیں بچے حاصل کر چکی تھیں، لیکن کسی خاتون نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آپ یتیم ہیں لہذا معقول معاوضہ نہیں ملے گا نہ لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ سوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی دوسرا بچہ نہیں رہا، اپنے خاوند سے کہا، اللہ کی قسم اب میں خالی نہیں جاؤں گی، میں اس یتیم بچے کے ہاں جاتی ہوں اور اسے ساتھ لے جاتی ہوں۔ محترم ناظرین، اس کے خاوند حارث نے کہا، ایسا ضرور کر لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب محلہ بن ہاشم میں آپ کا مکان تلاش کرتی ہوں، وہاں پہنچتی ہوں تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا تعلق بنی سعد سے ہے۔ فرمایا، تیرا نام؟ میں نے اپنا نام حلیمہ بتایا تو وہ مسکراتے اور فرمایا، بس سعد اور حلیمہ کا اجتماع، ان میں خیر اور عزت ہے۔ محترم ناظرین، نام وغیرہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ جب حلیمہ مکہ شریف میں داخل ہوئی تھی تو عبد المطلب کو ہائف غیبی کی آواز آئی تھی۔ آواز یہ تھی کہ یہ آمنہ بی بی کا بیٹا جو ہے، جو تمام مخلوق اور تمام منتخب لوگوں سے افضل ہے، اس بچے کو حلیمہ خاتون کے علاوہ کوئی عورت دودھ نہیں پلائے گی اور وہ نہایت نیک اور ایماندار ہے۔ محترم ناظرین، وہ ہر عیب سے محفوظ ہے، نہایت لطیف اور پاکیزگی والی ہے، اس خاتون کے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آسمان سے یہ ندا دی گئی کہ اس بے مثل دار یتیم کی خدمت و کفالت کون کرے گا؟ زمین و آسمان کی تمام مخلوق میں سے ہر ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا، کاش یہ خدمت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو قدرت کی طرف سے آواز آئی، اے مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے
اس کے مبارک نبی کو گود میں اٹھانے والی حلیمہ ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کے دادا کے علاوہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی اس پر آگاہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حلیمہ کو جب آپ کی دیگر عظمتوں سے آگاہ فرمایا تو ساتھ فرمایا، مجھے 3 دن سے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بنی سعد آل ابی زویب سے دودھ پلانے کے لیے انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ نے عرض کیا، میرا خاوند ہی ابو زویب ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب حلیمہ سے یوں مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ میرا بچہ یتیم ہے، اسے دیگر خواتین اس لیے نہیں لے گئیں کہ انہیں معقول معاوضہ کی امید نہ تھی، اگر تو پسند کرتی ہے کہ تیرے وقت جاگ جائے تو اسے لے جا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دیں تاکہ میں اپنے خاوند سے دوبارہ مشورہ کر لوں۔ میں نے جا کر اپنے خاوند سے تمام ماجرا عرض کیا، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی خوشی اور فرحت پیدا کر دی تھی کہ فی الغور کہنے لگے کہ حلیمہ دیر مناسب نہیں، اسے خوش بخت بچے کو حاصل کر لے۔ میں جلدی سے واپس گئی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے بچہ لانے کو کہا تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ مجھے اس مکان میں لے گئے جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ جب میں مولاد النبی جائے ولادت میں داخل ہوئی تو دیکھا آپ دور سے بھی سفید دان کے کپڑے میں ملبوس ہے اور نیچے سبز رنگ کا بچھونا ہے۔ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، آپ کے جسم میں اطہر سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، جب کپڑے کو چہرہ اکنس سے ہٹایا گیا تو میں آپ کے حسن و جمال اس طرح گم ہو گئی کہ مجھے جگانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ پیارے دوستو، جگانا چاہا مگر آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر رہ گئی۔ محترم ناظرین، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میں کچھ سنبھلی تو میں نے نزدیک ہو کر آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور آنکھیں کھولی کہ مجھے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے، اس کی شعاعیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں رہ نہ سکی، میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور گود میں اٹھایا۔ محترم ناظرین، صاحب سیرت حلیمہ نے حضرت حلیمہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، جب لینے گئی تھی تو مجبوری تھی، کوئی بچہ نہ ملا تھا، لیکن جب زیارت سے مشرف ہو گئی تو اب آپ کو لے جانا میرا تقاضا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے ایک پستان سے ان دنوں دودھ نہیں رہا تھا۔ اس زمن میں امام حمدانی سبعات میں حلیمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے ایک پستان سے دودھ نہیں آتا تھا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پیش کیا تو آپ کی برکت اس سے بھی دودھ جاری ہو گیا۔ آپ کی برکت سے میرے دوسرے بچے کو بھی سیر ہو کر دودھ پینا نصیب ہوا۔ میرا خاوند جب اونٹنی کا دودھ دوننے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم تمام نے سیر ہو کر پیا۔ آج ہم اطمینان کے ساتھ رات بسر کی۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ فرمایا کرتی، جب میں آپ کو دائیں دودھ پیش کرتی تو آپ نوش فرماتے، پھر بائیں جانب رخ انور کرتی تو آپ دودھ پینے سے انکار فرما دیتے۔ علماء امت نے بیان کیا ہے کہ یہ اعراض عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کے لیے تھا۔ یہ اعراض عدل کی وجہ سے تھا کیونکہ آپ کو علم تھا کہ میرے ساتھ دودھ پینے میں میرا دوسرا بھائی بھی شریک ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا انصاف دیکھیے بچپن ہی سے ہی۔ محترم ناظرین، حجر اسود کا چہرہ اکنس کے لیے بوسے لینا۔ پیارے دوستو، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ رات گزرنے کے بعد جب ہم نے صبح واپسی کا ارادہ کیا تو خواہش ہوئی کہ جانے سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کر لینا چاہیے۔ چنانچہ میں آپ کو اٹھا کر حرم کعبہ میں لے گئی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ہی چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب آپ کو حجر اسود نے دیکھا تو اپنی جگہ سے حرکت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ چہرہ اقدس کے ساتھ چمٹ کر اس نے بوسہ لینے شروع کر دیے۔ محترم ناظرین، یہ منقول ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کو حرم لے کر کعبہ میں گئی تو تمام بتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور آپ وسلم کو حجر اسود کے پاس لے کر پہنچی تو دیکھتے ہی کہ آپ کی طرف
بڑھ کر آپ کی چہر اقدس کے ساتھ چمٹ گیا۔ محترم ناظرین، طواف کعبہ سے فارغ ہو کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے آگے سواری پر بٹھایا تو میری سواری نے کعبہ کی جانب 30 دفعہ سجدہ کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہی بات یوں بیان کی ہے، جب سواری کعبہ کے سامنے گئی تو اس نے 3 سجدے کیے۔ سواری کا گفتگو کرنا، سجدہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارہاس اعلان نبوت سے پہلے خلاف مادر فعل ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی والدہ محترم اور دادا مکرم کی اجازت اور طواف کعبہ کے بعد جب حلیمہ اور اس کا شوہر واپس لوٹنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھا گیا تو وہ سواری جو لاغر کمزور تھی رفتن تندرست و توانا ہو گئی، رفتن میں تیزی آ گئی، اس میں بہت تیزی آ گئی، تمام سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ دیگر خواتین حلیمہ سے بار بار سوال کرتی ہیں کہ کہیں آپ نے سواری تبدیل تو نہیں کر لی؟ انہوں نے فرمایا سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ میری سواری جھوم جھوم کر چلتی اور کبھی کبھی گنگناتی تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کہہ رہی ہے اللہ کی قسم آج مجھے اللہ نے عظیم الشان عطا کر دی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی، کمزوری کے بعد پھر طاقت عنایت کر دی ہے۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم غفلت میں رہی، تمہیں پتہ ہے میری پشت پر کون سوار ہے؟ میری پشت پر سید الانبیاء اور رب العالمین کا محبوب سوار ہے۔ محترم ناظرین، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر جا رہی تھی تو راستہ میں بکریوں کا ایک ریوڑ چل رہا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی سواری کے آگے آ گئی اور کہنے لگی اے حلیمہ، تجھے جان لینا چاہیے کہ تیری گود میں پروردگار میں آسمان و زمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام فرزند آدم سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، قاضی ثناء اللہ حلیمہ کی واپسی پر راستے کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں جہاں سے آپ کی سواری گزرتی وہاں وہاں سبزہ اگ جاتا، پتھر آپ کو سلام عرض کرتے، درخت اپنی ٹہنیوں سمیت جھک کر استقبال کرتے۔ حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر بنی سعد کے علاقے میں پہنچی تو وہ علاقہ جہاں قحط سالی کی وجہ سے گھاس تک نظر نہیں آتی تھی آج اتنا سرسبز و شاداب ہو چکا تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان تھی۔ محترم ناظرین، حلیمہ کہتی ہیں اللہ کی وسیع زمین ہماری زمین سے بڑھ کر کوئی سرسبز نہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ کی سواری حلیمہ کے ہاں پہنچ گئی تو یہ کیفیت تھی، آپ کی برکت سے بنی سعد کے ہر گھر سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب بنی سعد کے لوگوں نے آپ کی آمد پر بے شمار برکتوں کا نزول دیکھا تو ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت اور محبت پیدا ہو گئی۔ ان سب کو آپ کے مبارک ہونے کا اس طرح کامل یقین ہو گیا کہ جس کسی کو بھی کوئی بیماری یا تکلیف ہوتی بھاگا بھاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اس طرح ہو چکی تھی کہ اگر کوئی بھی ان میں بیمار ہو جاتا تو آ کر آپ کا دست اقدس پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ مس کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تکلیف کو رفع کر دیتی تھی۔ محترم ناظرین، قحط کے دن تھے، بکریاں بہت کم دودھ دیتی تھی۔ ایک بکری جس کا نام اطلال رکھا گیا تھا، اس کے تھنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مس فرمایا۔ اس کی برکت کا تذکرہ کچھ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکری جس کو طلال کہا جاتا ہے تھنوں کو مس فرمایا تو صبح شام جب چاہتے اس سے دودھ دو لیتے تھے، حالانکہ ان ایام میں قحط سالی کی وجہ سے سبزہ تک نہ تھا۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں اپنے صحن میں آپ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اتنے میں میری بکریاں آ گئیں۔ وہ تمام میرے پاس سے گزرتی تھیں، لیکن ایک نے آگے بڑھ کر آپ کے سر اقدس کو چوم لیا اور سجدہ کیا۔ محترم ناظرین، یہ سب آپ کی عظمت اور شان تھی۔ آپ بچپن ہی سے ہی کامال تھے، عظیم الشان تھے، کیونکہ سرور کائنات تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے۔ محترم ناظرین، آپ علیہ السلام کو کھیل کود سے لگن نہ تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب آپ بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو آپ اجتناب فرماتے تھے۔ اگر کوئی بچے آپ علیہ السلام سے آ کر کہتے آؤ ہمارے ساتھ کھیلو تو آپ علیہ السلام کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عظمت کو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم ناظرین، جب نور مجسم کا حلیمہ کے گھر درود مسعود ہوا تو ان کا گھر بغیر چلا جلائے روشن رہتا۔
جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی ان دنوں مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی۔ یہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نشوونما بھی دوسرے بچوں سے ممتاز فرمائی۔ دن میں آپ اتنا بڑھتے کہ دوسرا بچہ ایک ماہ میں بھی اتنا نہ بڑھتا، ایک ماہ میں بھی آپ 1 سال کے برابر بڑھتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ ایک دن میں اتنا جوان ہوتے جتنا دوسرا بچہ مہینے میں، اور مہینے میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ سال میں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خود پرورش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سارے انتظام کر دیے تھے۔ محترم ناظرین، جس طرح چھوٹے بچے بستر پر ہی بول براز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے بستر پر کبھی بھی پیشاب نہیں کیا، بلکہ آپ کے بول براز کے لیے وقت مقرر تھا۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر سے نیچے اتار دیتی جب آپ رفع حاجت کرتے، پھر آپ بستر پر لٹا دیتی۔ محترم ناظرین، ضد کرنا اور بات پر رونے لگ جانا بچوں کی عادت ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے، آپ بچوں کی طرح نہ روتے نہ ضد فرماتے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جب زبان کھولی تو آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اپنے محبوب حقیقی کی حمد و ثنا پر مشتمل تھے۔ محترم ناظرین، یہ واضح رہے کہ جب سے آپ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کیا، ہر بات سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بغیر کسی سے شے کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ محترم ناظرین، جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن آپ نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ دن کے وقت میرے رضائی بھائی نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر انہوں نے بتایا وہ صبح سے شام تک بکریاں چرانے جاتے ہیں، کیا آپ مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دیتی ہیں؟ حلیمہ نے محبت کی وجہ سے اجازت نہ دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اصرار فرمایا تو کہا کہ کبھی کبھی چلے جایا کرو۔ چنانچہ آپ کبھی کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، جب آپ چراگاہ سے اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ واپس آئے تو حلیمہ سعدیہ ان سے آپ کی حوال دریافت کرتی تو وہ کہتے ہمارے حجازی بھائی کے جہاں جہاں قدم پڑتے وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ محترم ناظرین، جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کسی کنویں پر لے جاتے ہیں تو ہمیں پانی نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ خود بخود پانی اوپر آ جاتا ہے۔ دھوپ کے وقت بادل ان پر سایہ کر لیتے ہیں، تمام وحشی جانور آپ کے قدموں کو چومتے رہتے ہیں، کوئی درخت پتھر ایسا نہیں جس کے پاس سے آپ کا گزر ہو آپ کو سلام نہ کہے۔ جب آپ کسی سخت پتھر پر قدم رکھتے تو وہ آٹے کی مان نرم ہو جاتا۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی برکات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ہماری بکریاں اونٹ وغیرہ قحط کی وجہ سے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے، دودھ بہت کم دیتے تھے، مگر جب ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حالت بالکل ہی بدل گئی۔ ہماری بکریاں اور مویشی جس طرف بھی چرنے کے لیے جاتے وہاں ان کے چارے کے لیے گھاس وغیرہ اگ جاتا، وہ اسے خوب سیر ہو کر کھاتے، لہٰذا ان کے دودھ میں بھی بہت اضافہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، ہماری بکریاں چرتی سر نہیں اٹھاتی تھی، ان کے منہ میں سبزہ اور ان کی مینگنیوں میں سبزہ ہوتا، جہاں بھی وہ جاتی سبزہ اگ آتا۔ باقی لوگوں کی بکریاں جب لوٹتی تو وہ بھوکھی ہوتی، مگر حلیمہ کی بکریاں اس قدر سیر ہو کر لوٹتی کہ قریب تھا ان کے پیٹ پھٹ جائیں۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کتنا عرصہ سیدہ حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سیدہ حلیمہ کے ہاں کتنا عرصہ رہے، اس بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب سیدہ حلیمہ آپ کو واپس لائیں تو اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی، اور دیگر اہل علم کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے نزدیک اس وقت عمر 4 سال تھی۔ امام ابن عبداللہ کی تحقیق کے مطابق اس وقت عمر 5 سال 2 دن تھی۔ شیخ اموی کا قول 6 سال کا ہے۔ امام زرقانی ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ 4 سال کا قول راجح ہے۔ محترم ناظرین، یہی وجہ ہے کہ جب آپ واپس اپنی والدہ کے پاس آئے تو اس وقت عمر 4 سال تھی، اور شک صدر بھی 4 سال ہوا تھا جو واپسی کا سبب بنا، جیسا کہ حافظ ازاتی نے اپنے منظوم سیرتا اور ان کے شاگرد حافظ ابن ہیر نے اپنی سیرت میں اسی پر جزم کیا ہے۔ محترم ناظرین، جب 2 سال کی عمر میں شک صدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ کا خاندان گھبرا گیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس بچے کو مکہ شریف واپس چھوڑ آنا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شریف روانہ ہوئی۔ راستے میں مکہ شریف کے قریب ایک مقام پر آپ کو بٹھا کر کسی کام کے لیے گئی۔ جب واپس آئیں تو آپ وہاں نہیں تھے۔ سخت پریشانی کے عالم میں آپ کے دادا کے ہاں آئی اور ان سے عرض کیا، میں حضور کو لے کر آئی تھی، مگر مکہ کے قریب آپ گم ہو گئے ہیں۔
محترم ناظرین، تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملے۔ حضرت عبد المطلب نے حرم کعبہ جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کے بعد جواب میں غیبی آواز دینے والے نے کہا، لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رب محمد آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم کہاں ان کو تلاش کریں؟ تو آواز آئی کہ فلاں وادی میں چلے جاؤ، وہاں موجود ہے۔ جب عبد المطلب اور ورقہ بن نوفل وہاں پہنچے تو آپ کو موجود پایا۔ جب آپ کو لے کر حلیمہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس آئیں تو انہوں نے حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ اور آپ کا خاوند تو اس بچے کو بہت چاہتے تھے، کیا وجہ ہے کہ واپس لے آئی ہو؟ تو حلیمہ نے کہا کہ مجھے ان کی جان کا خوف تھا، اور پھر شق صدر دیگر واقعات بیان کیے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کر فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ عظیم بچہ ہے، میں نے دوران حمل اور بعد میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملات دیکھے ہیں۔ ان دنوں مکہ شریف میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، لہذا آپ کی والدہ اور دادا نے حلیمہ سے کہا کہ اسے پھر اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام 4 سال کے تک حلیمہ کے گھر میں رہے۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں تو میں نے ایک ندا دینے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، اے مکہ والو، تمہیں مبارک ہو، آج تمہاری طرف نور دین، حسن اور کمال لوٹ آیا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں حضرت حلیمہ آپ کی خدمت اقدس میں متحد دفعہ آئیں۔ انہوں نے ان کے خاوند حضرت حارث نے اسلام قبول کیا اور آپ کے صحابہ میں شامل ہیں۔ محترم ناظرین، جب حضور پاک علیہ السلام آتے، آپ نہایت ادب احترام سے پیش آتے۔